بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، پردے کے بارے میں سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال: سنا ہے کہ جس سے نکاح کرنا ہو اس لڑکی کو مرد دیکھ سکتا ہے۔ جواب: آپ نے درست سنا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی امجد الیازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرد عورت کے ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت کی ایک صورت اور بھی ہے کہ وہ یہ کہ اس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس نیت سے دیکھنا جائز ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو، یہ بقائے محبت کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح عورت اس مرد کو جس نے اس کے پاس نکاح کے لیے پیغام بھیجا ہے اسے دیکھ سکتی ہے، اگرچہ اندیشہ شہوت ہو، مگر دیکھنے میں دونوں کی یہی نیت ہو کہ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ سوال: اگر لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا ممکن نہ ہو تو کوئی اور صورت؟ جواب: اس کی صورت بیان کرتے ہوئے مفتی امجد الیازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اگر اس کو دیکھنا ناممکن ہو، جیسا کہ اس زمانے کا رواج یہ ہے کہ اگر کسی نے نکاح کا پیغام دے دیا تو کسی طرح بھی اسے لڑکی کو نہیں دیکھنے دیں گے، یعنی اس سے اتنا زبردست پردہ کیا جاتا ہے کہ دوسرے سے اتنا پردہ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اس شخص کو یہ چاہیے کہ کسی عورت کو بھیج کر دکھوا لے اور وہ آ کر اس کے سامنے سارا حلیہ اور نقش وغیرہ بیان کر دے تاکہ اسے اس کی شکل و صورت کے متعلق اطمینان ہو جائے۔ سوال: کیا طبیب مریضہ کو دیکھ اور چھو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: اگر طبیبہ یعنی لیڈی ڈاکٹر میسر نہ ہو تو مجبوری کی حالت میں اجازت ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے میں ضرورت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت بیمار ہے، اس کے علاج میں بعض اعضاء کی طرف نظر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اس کے جسم کو چھونا بھی پڑتا ہے، مثلا نبض دیکھنے میں ہاتھ چھونا، یا پیٹ میں ورم کا خیال ہو تو ٹٹول کر دیکھنا، یا کسی جگہ پھوڑا ہو تو اسے دیکھنا وغیرہ، بلکہ بعض مرتبہ ٹٹولنا بھی پڑتا ہے، اور اس صورت میں موضوع مرض یعنی مرض کی جگہ کی طرف نظر کرنا یا اس ضرورت میں بقدر ضرورت اس جگہ کو چھونا جائز ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ کوئی عورت علاج کرنے والی نہ ہو، ورنہ چاہیے کہ عورتوں کو بھی علاج کرنا سکھایا جائے تاکہ ایسے مواقع پر وہ کام کریں کہ ان کے دیکھنے وغیرہ میں اتنی خرابی نہیں جو مرد کے دیکھنے وغیرہ میں ہے۔ اکثر جگہ دائیاں ہوتی ہیں جو پیٹ کے ورم کو دیکھ سکتی ہیں، جہاں دائیاں دستیاب ہوں مرد کو دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ علاج کی ضرورت سے نظر کرنے میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ صرف اتنا ہی حصہ بدن کھولا جائے کہ جس کے دیکھنے کی ضرورت ہے، باقی حصہ بدن کو اچھی طرح چھپا دیا جائے کہ اس پر نظر نہ پڑے۔ اگر دیکھنے سے کام چل سکتا ہے تو چھونے کی شرعاً اجازت نہیں۔ یاد رہے کہ چھونا دیکھنے سے زیادہ سخت ہے۔ سوال: اگر کسی خاتون نے موٹے بھدے کپڑے کے برقعے میں اپنا سارا وجود چھپا رکھا ہو تو اس کی طرف نظر کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: اس کی طرف دیکھنے میں حرج نہیں ہے، ہاں اگر ان کپڑوں کی طرف دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو نہیں دیکھ سکتا، کہ جب شہوت سے دیکھے گا تو ضرور گنہگار ہوگا۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت بہار شریعت میں یوں ہے کہ اجنبیہ عورت نے خوب موٹے کپڑے پہن رکھے ہیں کہ بدن کی رنگت وغیرہ نظر نہیں آتی تو اس صورت میں اس کی طرف نظر کرنا جائز ہے کہ یہاں عورت کو دیکھنا نہیں ہوا بلکہ ان کپڑوں کو دیکھنا ہوا۔ یہ اس وقت سے ہے کہ اس کے کپڑے چست نہ ہوں، اور اگر چست کپڑے پہنے ہوں کہ جسم کا نقشہ کھینچ جاتا ہو، مثلا چست پاجامے میں پنڈلی اور ران کی پوری خیت نظر آتی ہو تو اس صورت میں نظر کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں بہت باریک کپڑے پہنتی ہیں، مثلا آب رواں یا جالی یا باریک ململ کا دوپٹہ جس سے سر کے بال یا بالوں کی سیاہی یا گردن یا کان نظر آتے ہیں، اور بعض باریک تنزیب یا جالی کے کرتے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹھ بالکل صاف نظر آتی ہے۔ اس حالت میں نظر کرنا حرام اور گنہگاری ہے، اور ایسے موقع پر ان کے اس قسم کے کپڑے پہننا بھی ناجائز ہے۔ سوال: ترغیب کے لیے کسی ولیہ کی شرعی پردے کے بارے میں حقائق سنا دیجیے۔ جواب: شرعی پردہ کرنے والیوں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں، چنانچہ اخبار الاحیار میں ہے کہ سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا نظام الدین ابو المودید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے
کہ جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی۔ میرے مولا عز و جل اس کے صدقے رحمت کی برکھا یعنی بارش برسا دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: گھر سے باہر نکلتے وقت اسلامی بہنوں کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جواب: شرعی اجازت کی صورت میں گھر سے نکلتے وقت اسلامی بہن غیر جاذب نظر کپڑے کا ڈھیلا ڈھالا مدنی برقع اوڑھے، ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں جرابیں پہنے، مگر دستانوں اور جرابوں کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ کھال کی رنگت جھلکے۔ جہاں کہیں غیر مردوں کی نظر پڑنے کا امکان ہو وہاں چہرے سے نقاب نہ اٹھائے، مثلاً اپنے یا کسی کے گھر کی سیڑھی اور گلی محلے وغیرہ میں۔ نیچے کی طرف سے بھی اسی طرح برقع نہ اٹھائے کہ بدن کے رنگ برنگے کپڑوں پر غیر مردوں کی نظر پڑے۔ واضح رہے کہ عورت کے سر سے لے کر پاؤں کے گھٹنوں کے نیچے تک جسم کا کوئی حصہ بھی، مثلا سر کے بال یا بازو یا کلائی یا گلا یا پیٹ یا پنڈلی وغیرہ، اجنبی مرد یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو پر بلا اجازت شرعی ظاہر نہ ہو، بلکہ اگر لباس ایسا مخین یعنی پتلا ہے کہ جس سے بدن کی رنگت جھلکے، یا ایسا چست ہے کہ کسی عضو کی حیت یعنی شکل و صورت یا ابھار وغیرہ ظاہر ہو، یا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بالوں کی سیاہی چمکے، یہ بھی بے پردگی ہی ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو وضع لباس یعنی لباس کی بناوٹ اور طریقہ پوشش یعنی پہننے کا انداز اب عورتوں میں رائج ہے کہ کپڑے باریک جن میں سے بدن چھلکتا ہے، یا سر کے بالوں یا گلے یا بازو یا کلائی یا پیٹ یا پنڈلی کا کوئی حصہ کھلا ہو، یوں تو سوا خاص محرم کے جن سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے، کسی کے سامنے ہونا سخت حرام قطعی ہے۔ سوال: عورت کا کس کس مرد سے پردہ ہے اور کس مرد سے پردہ نہیں ہے؟ جواب: عورت کا ہر اجنبی بالغ مرد سے پردہ ہے۔ جو محرم نہ ہو وہ اجنبی ہوتا ہے، اور محرم سے مراد وہ مرد ہیں کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، حرمت نسب سے ہو یا سبب سے، مثلا رضاعت، دودھ کا رشتہ یا مصاہرت کا۔ سوال: محرم میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ جواب: محرم میں 3 قسم کے افراد داخل ہیں۔ نمبر 1، نسب کی بنا پر جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ نمبر 2، رضاعت یعنی دودھ کے رشتے کی بنا پر کہ جن سے نکاح حرام ہو۔ نمبر 3، مصاہرت یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہو، جیسے سسر کے لیے بہو یا ساس کے لیے داماد۔ مصاہرت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ عورت جس مرد سے نکاح کرتی ہے تو اس مرد کے اصول و فروع، یعنی اس میں اصول سے مراد باپ دادا پردادا اس طرح اوپر تک، اور فروع سے مراد اولاد در اولاد اسی طرح نیچے تک، اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی شوہر پر اپنی بیوی کے اصول و فروغ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نیز زنا اور دوائی زنا یعنی زنا کی طرف دعوت دینے والے امور، مثلا شہوت کے ساتھ جسم کو بلا حائل چھونے یا بوسہ لینے کے ذریعے مرد اور عورت پر یہی حکام ثابت ہوں گے، یعنی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ نسبی محرم کے سوا دونوں طرح کے محرم سے پردہ واجب بھی نہیں اور منع بھی نہیں، خصوصاً جب عورت جوان ہو یا فتنے کا خوف ہو تو پردہ کرے۔ سوال: نسبی محرم میں کون کون سے افراد داخل ہیں؟ جواب: نسبی محرم میں 4 طرح کے افراد داخل ہیں۔ نمبر 1، اپنی اولاد یعنی بیٹا بیٹی اور اپنی اولاد کی اولاد یعنی پوتا پوتی نواسا نواسی اسی طرح نیچے تک۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ اور اپنے ماں باپ کے ماں باپ یعنی دادا دادی اور نانا نانی اسی طرح اوپر تک۔ نمبر 3، اپنے ماں باپ کی اولاد یعنی بھائی بہن خواہ حقیقی ہوں یا سوتیلے، یعنی صرف ماں شریک یا صرف باپ شریک بھائی بہن، اور یوں ہی اپنے ماں باپ کی اولاد یعنی بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی خواہ حقیقی بھائی بہن سے ہوں یا سوتیلے سے ہوں اسی طرح نیچے تک۔ نمبر 4، اپنے دادا دادی نانا نانی کی اولاد یعنی چچا پھپھو ماموں خالہ، یہ رشتے سگے ہوں یا سوتیلے، البتہ چچا پھپھو ماموں خالہ کی اولادیں غیر محرم ہیں۔ مذکورہ بالا نسبی محرم میں سے مرد عورتوں پر اور عورتیں مردوں پر حرام ہیں۔
سوال، کیا سسر اور بہو کا پردہ ہے؟ جواب، حرمت مصاہرت کی وجہ سے پردہ نہیں، اگرچہ پردہ کرے تو حرج بھی نہیں، بلکہ بحالت جوانی یا احتمال فتنہ یعنی فتنے کے احتمال کی صورت میں، جیسا کہ اس دور میں پردہ کرنے ہی میں عافیت ہے، کیونکہ حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں۔ سسر اور بہو کے مسائل سننے میں آتے رہتے ہیں جو کہ عموماً یک طرفہ یعنی سسر کی جانب سے ہی ہوتے ہیں، کہ بعض اوقات سسر اکیلے میں موقع پا کر بہو پر دست اندازی کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا فی زمانہ بہو کو سسر سے بے تکلف نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اور بالخصوص بہو کے حق میں وہ سسر زیادہ پرخطر ثابت ہو سکتا ہے جو اپنی بیوی سے دور یا محروم ہو۔ سوال، کیا اسلامی بہن کا اپنے دیور، جیٹھ، بہنوئی اور خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، پھوپھا اور خالو سے بھی پردہ ہے؟ جواب، جی ہاں، بلکہ ان سے تو پردے کے معاملے میں احتیاط زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ آشنائی یعنی جان پہچان کے سبب جھجک اڑی ہوئی ہوتی ہے، اور یوں ناواقف آدمی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ فتنے کا خطرہ ہوتا ہے، مگر افسوس کہ آج کل ان سے پردہ کرنے کا ذہن ہی نہیں، اور اگر کوئی عورت پردہ کرنے کی کوشش کرے تو بیچاری کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، مگر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ نامساعد حالات کے باوجود جو اسلامی بہنیں شرعی پردہ نبھانے میں کامیاب ہو جائیں اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو کیا عجیب مصطفیٰ کی نور عین شہزادی کونین فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین اس پر پرتپاک استقبال فرمائیں، اس کو گلے سے لگائیں اور اسے اپنے بابا جان دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انجمن میں پہنچائیں۔ دیور، جیٹ، بہنوئی اور خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھپھی زاد، پھپھا اور خالو سے پردے کی تاکید کرتے ہوئے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سب لوگ عورت کے لیے محض اجنبی یعنی غیر مرد ہی ہیں، بلکہ ان کا ضرر یعنی نقصان نرے یعنی مطلقاً بیگانے یعنی پرائے شخص کے ضرر سے زیادہ ہے، کہ محض غیر یعنی بالکل ناواقف آدمی گھر میں آتے ہوئے ڈرے گا اور یہ بھی بیان کردہ رشتہ دار آپس کے میل جول اور جان پہچان کے باعث خوف نہیں رکھیں گے۔ عورت نرے اجنبی یعنی مطلقاً ناواقف شخص سے فوراً میل نہیں کھاتی یعنی بے تکلف نہیں ہو سکتی، اور ان یعنی مذکورہ رشتہ داروں سے لحاظ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یعنی جھجک اڑی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر عورتوں کے پاس جانے کو منع فرمایا تو ایک صحابی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیٹھ دیور کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ جیٹھ دیور تو موت ہے۔ سوال، سسرال میں دیور اور جیٹھ وغیرہ سے کس طرح پردہ کیا جائے؟ سارا دن پردہ میں رہنا بہت دشوار، اور گھر کے کام کاج کرتے وقت کیسے اپنے چہرے کو چھپایا جائے؟ جواب، گھر میں رہتے ہوئے بھی بالخصوص دیور اور جیٹھ وغیرہ کے معاملے میں محتاط رہنا ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیکر شرم و حیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ دیور موت ہے۔ دیور کا اپنی بھابھی کے سامنے ہونا گویا موت کا سامنا ہے، کہ یہاں فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت وقار ملت مولانا وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان رشتہ داروں سے جو نامحرم ہیں، چہرہ، ہتھیلی، گٹے، قدم اور ٹخنوں کے علاوہ ستر یعنی پردہ کرنا ضروری ہے۔ زینت بناؤ سنگار بھی ان کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے۔ منقول ہے کہ جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کی حسن و جمال کو دیکھے گا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ یقیناً بھابھی بھی اجنبیہ ہی میں ہے، تو جو دیور اور جیٹھ اپنے بھابھی کو قصداً شہوت کی ساتھ دیکھتے ہیں، بے تکلف بنے رہتے ہیں، مذاق مسخری کرتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈریں اور فوراً اس سے بیشتر سچی توبہ کر لیں۔ بھابھی اگر دیور کو چھوٹا بھائی اور جیٹھ کو بڑا بھائی کہہ دے تو اس سے بے پردگی اور بے تکلفی جائز نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ انداز گفتگو بھی فاصلے دور کر کے قریب لاتا ہے، اور دیور اور بھابھی بدنگاہی، بے تکلفی، ہنسی مذاق وغیرہ گناہوں کے دلدل میں مزید دھنستے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ جیٹھ اور دیور اور بھابھی کا آپس میں گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرے کی گھنٹی ہی بجاتا رہتا ہے۔ دیور اور جیٹھ اور بھابھی وغیرہ خبردار رہیں کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے، العینان تزنیان، یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔
بہرحال اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے عورت کے لیے قریبی نامحرم رشتہ داروں سے پردہ دشوار ہو تو چہرہ کھولنے کی تو اجازت ہے، مگر کپڑے ہرگز ایسے باریک نہ ہوں کہ جس سے بدن یا سر کے بال وغیرہ چمکیں، یا ایسے چست نہ ہوں کہ بدن کے اعضاء جسم کی حیت یعنی صورت اور گولائی اور سینے کا ابھار وغیرہ ظاہر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام